حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ ایسے ہی بہقی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342 342 پر حضرت قرہ بن داموس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہماری ملاقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذمی جس سے بھی معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر حق تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے مطابق سزا دی جائے گی، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم حق تعالیٰ جل شانہ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں حق تعالیٰ جل شانہ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو اور عمل کرتے رہو۔ نماز کی تاکید کے بارے میں ایک عجیب واقعہ آیا ہے۔ مسند احمد اور طبرانی میں ہے، جو کہ مجموع الزوائد جلد 4 صفحہ 433 433 میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جون سا چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ نماز اللہ کے ہاں کتنی اہم اور ضروری ہے اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں کہ اس کو چھوٹی موٹی غلطی پر ماننے سے بھی منع کیا گیا۔ ہاں، کوئی رب تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کرے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو دین کے مطابق جو بھی سزا بنے گی وہ ایک الگ معاملہ ہے۔